سورۃ البقرہ آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وعطوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25۔ سلسلہ قصص القرآن میں واقعات آخرت کا ایک باب ختم ہوا جو کہ جہنم کے واقعات پر مشتمل تھا۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آج سے جنت کے کچھ واقعات جو قرآن پاک نے بیان فرمائے ہیں انشاءاللہ وہ شروع کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد طیب ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے، جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے، لیکن الیاذ باللہ اس کا نام جہنمیوں میں لکھا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جب اس کا وقت قریب آتا ہے تو تقدیر سب کا کر جاتی ہے اور واقعی وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح کہ کوئی جہنمی ہوتا ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ تقدیر کی وجہ سے وہ بندہ جہنمی بنا، بلکہ جہنمی تو بنا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ نے اسے ایمان عمل کی دولت سے مالا مال کیا تھا، اسے اپنی خاص رحمت سے مالا مال کیا، لیکن اس نے قدر نہیں کی تھی۔ جب قدر نہیں کی تو ظاہر ہے پھر اتنا بڑا گناہ ہو ہی جاتا ہے بعضوں کا کہ ایمان جیسی دولت چھین جاتی ہے۔ اللہ کریم حفاظت فرمائے، کیونکہ تقدیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کو۔ تقدیر یہ علم الہی سے کنایا ہے، یعنی کسی کا علم کسی کو کسی بات پر مجبور نہیں کرتا۔ مثلا ایک آدمی چھت سے نیچے چھلانگ لگانے لگے تو نیچے کھڑا ہونے والا جانتا ہے کہ اگر یہ نیچے چھلانگ لگائے گا تو اسے چوٹ لگے گی، تو اب وہ نیچے چھلانگ لگاتا ہے، اسے چوٹ لگتی ہے، تو بتائیے اس کو چوٹ اس کے جاننے کی وجہ سے لگی یا اسے اپنے کام کرنے کی وجہ سے لگی؟ ظاہر ہے اسے اپنی عمل کی وجہ سے ہی اسے چوٹ لگی ہے۔ اب یہ اس کے جاننے یا نہ جاننے سے اس چیز کا تعلق نہیں ہے، وہ یہ کہہ کر نہیں پکڑ سکتا ہاں بھائی مجھے چوٹ کیوں لگی، کیونکہ تو جانتا تھا، تو ظاہر ہے یہ تو عقلاً ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی طرح ساری کی ساری تقدیر یہ علم الہی سے کنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سب کچھ کہ یہ بندہ کس حال میں رہے گا، یہ بندہ میری نعمتوں کی قدر کرے گا یا میری نعمتوں کی ناقدری کرے گا۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آیا ایک آدمی ساری زندگی جہنمی والے کام کرتا ہے لیکن نام اس کا جنت میں لکھا ہوتا ہے، تو واقعی وہ ایسے کام اس سے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اور جنت کا استحقاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی ہم نے جنتی ہونا ہے اپنے اعمال کی وجہ
سے تو پھر نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہونا ہے۔ جنتیوں میں نام لکھا ہوگا تو جنت میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اعمال کرتے رہو، یہ نہیں کہ اعمال کی وجہ سے تمہیں جنت ملی ہے، جنت تو اللہ کے فضل سے ملی ہے۔ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ وہ دنیا کی نعمتوں کا بھی برابری کر سکیں، اس کا شکریہ ادا کر سکیں، لیکن یہ ہے کہ جنت میں اس لیے بندہ جا رہا ہوگا کہ یہ کم از کم اعمال کرنے کے لیے تیار تو تھا، ہمارا کہنا تو مانتا تھا، اب اس کے اعمال میں نمبر کتنے آئے یہ الگ بات ہے، البتہ یہ ہے کہ کم از کم ہمارا بن کر رہا، ہمارا کہنا مانتا رہا، اطاعت والوں میں اس کا نام تھا، اسی لیے جنت میں گیا۔ لہذا سارے کام کرنے تو پڑیں گے نا، کرنے ہیں اعمال اسی لیے کہ اطاعت والوں میں نام لکھا جائے گا۔ اب ظاہر ہے ایک ایک عمل کا انعام نہ بھی ملے، یہ کیا کافی نہیں ہے انعام کہ اللہ کریم ہمیں اہل اطاعت میں لکھ دیں کہ چلیں ان سے جو کام بھی ہوئے الٹے سیدھے ٹوٹے پھوٹے انہوں نے اپنی طرف سے کیے تو ہیں نا جی، تو اس لیے بندہ اپنی طرف سے کوئی کمی نہ کرے، پورے کے پورے اعمال کرتا رہے، این ممکن ہے جو کمیاں ہوں اللہ کریم کی طرف سے اس کا ازالہ ہو جائے۔ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز سستی کے ساتھ کسالہ، جس طرح کے منافقین نماز پڑھتے تھے کہ وہ سستیاں سامنے کرتے تھے، تو وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ نماز اہل اطاعت کی نماز نہیں۔ اہل اطاعت کی نماز کیا ہے کہ اس طریقے سے اہتمام کرتے ہیں کہ وہ اطاعت والوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نماز کو اپنے سر سے ٹال نہیں رہا بلکہ نماز کو پڑھ رہا ہے۔ اسی لیے نماز کو بڑے اہتمام اور خشوع خضوع سے، بے شک لمبی نہ پڑھیں، مختصر پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ خشوع خضوع سے، یہ تو یومیہ ہمارا 5 ٹائم اہل اطاعت ہونا لکھا جائے گا، تو جس کا یومیہ 5 ٹائم اہل اطاعت ہونا لکھ دیا جائے، اس میں کمال لکھ دیا جائے، تو انشاءاللہ زندگی کے باقی لمحات میں بھی اس کے لیے کمال ہی کمال نظر آئیں گے۔ اسی لیے جی اطاعت والوں کے لیے اللہ نے جنت لکھی ہے۔ اب اللہ نے جنت کے قرآن میں جو واقعات ارشاد فرمائے ہیں، ان واقعات کو ہم جیسے بھی تلاش کریں وہ پورے قرآن میں ہمیں بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ بشارات کی دنیا میں واقعات بہت سارے ہیں اور ہر واقعہ مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ اب پہلا پارہ ہے، پہلے پارے میں اللہ نے جو واقعہ بیان کیے جنتیوں کا، اس کا ذائقہ بھی ہم لیتے ہیں، اسی طرح پھر ہر صورت میں چلتے جائیں وہ آخر تک انشاءاللہ، تو وہاں تک اجر غیر ممنون تک چلے جائیں گے، اور وہاں تک آپ کو جتنے بھی واقعات ملتے ہیں ان کو نوٹ کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ رنگ یہاں اپنایا، یہ رنگ یہاں اپنایا، یہ انداز یہاں بیان کیا، تو وہ سارے کے سارے واقعات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہ جو پہلا واقعہ بیان کیا جنت کی بشارت کا انداز جو اللہ نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا، یہ انداز بھی چیک کیجیے کہ اللہ نے انعام یہاں کس انداز سے بیان فرمائے ہیں، بڑے مزے کا خطاب ہے جی۔ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 25 یاد رکھیے کہ اس میں اللہ کریم نے جنت کی تمام انواع نعمتوں کی بیان کر دی۔
جتنی بھی نعمتوں کی اقسام ہوں گی نا وہ اللہ نے ساری اسی آیت میں بیان کر دی ہے. گویا جنت کا پہلا نظارہ اللہ نے کرا دیا ابتدائی سورت میں ہی، ابتدائی قرآن میں ہی کرا دیا. مثلا جی کیا ہوگا جنت میں؟ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو جو ایمان لے آتے ہیں، قوت اعتقادیہ ان کی مضبوط ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کرتے ہیں تو سنت کے مطابق، یعنی قوت عملیہ ان کی مضبوط ہے، ایمان بھی ان کا مضبوط، عمل بھی ان کے سارے صالح. اب ان کو خوشخبری سنائیے. یہ ایمان اور عمل صالح یہ نتیجہ ہے عبادت کا، جو کہ اسی صورت میں اللہ نے پہلا حکم ارشاد فرمایا تھا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو. تو عبادت کیسے کرنی ہے جی؟ کہ آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہوتی ہے عبادت کہ قوت اعتقادیہ بھی ان کی مضبوط ہو، قوت عملیہ بھی مضبوط ہو. قوت اعتقادیہ میں بھی اللہ تعالیٰ کو اخلاص چاہیے اور قوت عملیہ میں بھی اخلاص چاہیے. قوت اعتقادیہ میں بھی کسی طرح سے کمزوری نہیں ہونی چاہیے اور اسی طرح قوت عملیہ میں بھی کمزوری تو نہیں ہونی چاہیے. ایمان اور عمل صالح یہ بن جائے گی عبادت. اب عبادت جب بن جائے گی تو بندے کو کیا چاہیے جی؟ کسی سے بھی پوچھئے کہ آپ کو کیا چاہیے تو وہ کہے گا جی مجھے دنیا کا یا مجھے رہنے کے لیے کوئی بھی سکون چاہیے، ہر قسم کا سکون مجھے چاہیے. تو سب سے پہلے رہائش کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری جو فطرت ہے تو فطرت مخلوق کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی مکان اور ٹھکانہ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ہم محتاج مکان ہے نا، لا مکان تو ہم نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لہذا ہم مکین ہوتے ہیں کسی مکان کے تو سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہیں اٹھنے بیٹھنے کی. اس کا مطلب ہے پہلا سکون بندے کو اپنے قرار ملتا ہے اپنی جگہ پر. تو لہذا اگر قرار کی جگہ نہ ہو تو اس وقت اس پر مرتب ہونے والے جو سکون ہیں وہ نہیں ملیں گے. مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں نماز پڑھنی ہے مثلا، تو جگہ کوئی صحیح ہوگی، صاف ہوگی، کوئی برابر جگہ ہوگی، پتھروں پر نماز پڑھیں گے تو ظاہر بے سکون کھڑے ہوں گے کیونکہ جی وہ چبھ رہیں گے. تو اسی لیے جگہ سب سے پہلے ہی چاہیے. اسی طرح آپ کو گھر مل جائے، زمین مل جائے، اپنی رہائش مل جائے تو پھر ظاہر ہے کہ بندہ ایک اطمینان میں تو ہوتا ہے کہ میں کم از کم کسی کا محتاج نہیں ہوں. اللہ نہ کرے گھر اپنا نہ ہو، کسی دوسرے کے سائے کے تحت بندہ رہتا ہو تو بندہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی مجھے نکال دے گا. کرائے کے مکان میں مالک کے مکان کو اپنا مکان کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتا ہے تو مجھے یہاں پر اٹھنا پڑے گا. تو اسی لیے اللہ نے پہلا سکون ارشاد فرمایا کہ تمہیں سب سے پہلے جو انعام دیا جائے گا وہ یہ ہے جی ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. ان کو بتائیے میرے پیغمبر کہ تمہارے لیے باغات ہوں گے. ایک باغ ہوگا جی یا کئی باغ ہوں گے؟ فرمایا کئی باغ ہوں گے. یہ تو ہوں گے نا طرح طرح کے باغ. اب ان سارے باغوں کو ایک جنت قرار دو تو وہ بن جائے گی ایک جنت. اب ایک جنت کے اندر کئی باغات لگے ہوں گے تو کئی باغات ملیں گے وہ ایک مکان کے اندر. اور لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک مکان نہیں دینا بلکہ دو ساروں کو دینے ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. دو بڑے بڑے باغات تو ملیں گے اور اس کے اندر انواع مختلف قسم کے باغات پھر لگے ہوں گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. ان سے جو کام درجہ کے جنتی ہیں ان کو بھی دو باغ ملیں گے تو دو. اب ہر باغ کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے کئی باغ لگانے ہیں. اب اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ ایک باغ کے اندر کئی باغ ہوں گے. اب اگلے لفظ دیکھیے فرمایا كلما رزقوا منه من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. جب بھی کھانے کے لیے دیے جائیں گے منہا اس کے
جنت سے ان باغات سے من ثمرۃ کوئی پھل رزقاً کھانے کے لیے دیے جائیں گے، ان باغات میں سے کوئی بھی پھل کھانے کے لیے. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جنتی کہیں گے یہ تو ابھی ہم نے کھایا ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اگرچہ ان کو دیے جائیں گے شکل میں ملتے جلتے لیکن ذائقہ الگ، مزہ الگ، مٹھاس الگ، وہ ساری چیزیں اس کی الگ الگ ہوں گی. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا یعنی ایک باغ کے اندر پھر طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے چیزیں لگائی جائیں گی، باغات لگائے جائیں گے. ایک قسم کا پھل نہیں ہوگے، کئی قسم کے پھل انہیں دیے جائیں گے. اب یہ اللہ نے پہلا واقعہ جو ارشاد فرمایا جنت کا، تو اس میں اللہ نے سب سے پہلے واقعے میں پھلوں کا ذکر کیا ہے. یعنی باغات اور باغات میں کھانے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں جی، کیونکہ باغات ایسے ہیں کہ اکلھا دائم، ان کا جو پھل ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے. تو اللہ نے یہاں پر کھانے پینے کا ذکر پہلے کیا. یعنی جنت کا جو اعزاز ملے گا، سب سے پہلا واقعہ ان کا یہ نہیں بیان کیا گیا کہ ان کو یوں استقبال ہوگا، یوں فرشتے آئیں گے، یہ ان کو خوشیاں ملے گی وغیرہ وغیرہ. نہیں، اللہ نے سب سے پہلے کھانے والی چیزوں کا ذکر کیا. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جس طریقے سے بندے کو گھر مل جائے تو گھر کے بعد بندہ کہے کہ بھئی آپ کے کھانے کا انتظام تو نہیں ہو سکتا ہے، ایسی جگہ ہم آپ کو خوبصورت گھر جا کر دے دیتے ہیں. تو کیا خیال ہے جی، اس گھر میں کوئی جانا چاہے گا؟ بھئی گھر میں تو رہنا ہے نا، کھانا تو ہے 3 ٹائم، تو پھر کھانے کے لیے تو ضرورت پڑے گی صحیح، لہذا گھر کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا انتظام ہو. اب نعمت ایک ذکر ہوئی اور اس کے اندر رہائش کا بھی انتظام ہو گیا، اور اس کے اندر وہاں کی جو پہلی پریشانی ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، اس کا بھی حل کر دیا. یہ پریشانی بھی تمہیں نہیں لگے گی اور پھل بھی ملیں گے اور انواع قسم کے ملیں گے. دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے انواع بیان کر دی ہیں کہ جنت کے اندر کیا کیا ذائقے ہوں گے. باغات ہوں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، یہ بھی فرمایا کہ وہ ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اب باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ کس طریقے سے ہوگا؟ تو اس کے مختلف علماء کرام نے تعویلات ارشاد فرمائی ہیں. تو جی اول تو یہ ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے ابھی تک ان نعمتوں کو سنا ہے اس طریقے کے ساتھ کہ جس طریقے کے ساتھ، ورنہ تو اللہ نے وہ نعمتیں انواع تو ان کی سنوا دی ہیں نا، جس طریقے کے ساتھ وہ ہوں گی مکمل شعور ان کا نہیں آتا، سننے سے علم آ جاتا ہے. تو جی وہاں پر اب یہاں ہمارے باغات ہوں، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ نہریں جاری ہوتی ہیں. تو اس لیے تحتہا کا معنی ہو گیا بھائی ان کے ساتھ ساتھ نہریں جاری ہوں گی، یا پھر اس کے کوئی ڈیزائن ہی الگ ہوں گے. وہ تو ان کے نہریں کے لیے جو نہروں کا ڈیزائن ہوگا وہ خاص قسم کا ڈیزائن ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح کے دریاؤں اور سمندروں کے جزیروں میں ایسے آرٹیفیشل جزیرے ہوں یا حقیقی جزیرے ہوں، ان کے اندر گھر بنائے جاتے ہیں، آس پاس سارا جو ہوتا ہے پانی ہوتا ہے، یا مکانات کے نیچے سے پانی چل رہا ہوتا ہے. تو یہ دنیا والے اگر ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو احکم الحاکمین کے یہ چیزیں نہیں دے سکتے. تو اللہ کریم کے پاس بھی اس سے اعلیٰ اور خوبصورت ڈیزائن اور نقشوں کے گھر ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشہ یوں بھی ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا گھر ہے ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، کہ اس گھر کے باہر کی چیزیں اندر سے نظر آ جائیں گی، اور اگر کوئی باہر کھڑا ہو تو اندر کی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. ترا ظہورها، اس کی شفافیت بیان کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها،
تو اتحاد کے صحابی کھڑے ہو گئے، لمن ہی یا رسول اللہ. تو راوی اور صحابہ اکرام اس لیے اتحاد کے صحابی کا تذکرہ کرتے ہیں کیونکہ وہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں نا صحابہ اکرام، انہیں تو بود و باش کا پتہ ہوتا ہے کہ ابھی اللہ کے نبی اس کی وجہ ضرور بیان فرمائیں گے. جبکہ جو دور دراز سے آتے ہیں تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہاں ان کو پورا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ابھی چیز ساری بیان ہوگی کہ نہیں. اس لیے بیان میں یہ سوال ارشاد فرما دیا لمن ہی یا رسول اللہ. یہ وجہ یہ ہے کہ ان کی طرف بھی اتنی تیز ہوتی ہے کہ ساتھ بیٹھنے والے تو روزانہ جنت کو سن رہے ہیں نا، تو دوسرے آنے والے اچانک سے سنتے ہیں تو ان کی طرف اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے وہ سماعت، اور پوچھتے ہیں اللہ کے نبی لمن ہی یا رسول اللہ. اللہ کے نبی وہ کس کے لیے ہوگا جلدی مجھے بتائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا لمن اطاع الکلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لمن اطاع الکلام، جس کی زبان کے بول عمدہ ہو. لہذا دیہات میں رہنے والے صحابی کو اسپیشل کر کے سمجھایا دیہات کی زبان بھی وہاں قیمتی ہونی چاہیے. جس طرح کہ ہمارے ہاں پتہ نہیں عرب کی کیا دستور ہوں گے، ہمارے ہاں تو چلتا ہے سارے دیہاتوں میں نہ صحیح، کچھ دیہاتوں میں سیدھا نام نہیں لیا جاتا کسی کا. مثلا محمد ہے تو اس کو اتنا بگاڑ کر، یا آپ کو پتا ہوگا کہ نام کیا چلتے ہیں دیہاتوں میں، تو اسی اللہ کے نبی نے اسپیشل انہیں فرمایا لمن اطاع الکلام، جس کی زبان کے بول عمدہ ہو، واطعم الطعام، اور کھانا کھلاتا ہو، یعنی سخاوت کی طرف اشارہ کیا، کھانا کھلاتا ہو، اور وادام الصیام، اور روزوں کی کثرت کرتا ہو، وصلی باللیل والناس نیام، اور رات کے اس پہر میں نماز پڑھے جب سارے سوئے ہوئے ہوں، تو یہ اس کو مل جائے گا. تو اس کا مطلب ہے یہ جنت میں اللہ نے گھر عجیب بنائے ہیں، بہت سارے بنائے ہیں، تو ان کے جو ڈیزائن ہوں گے پتہ نہیں عجیب قسم کے ہوں گے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اب نہروں کا تذکرہ اگر پڑھتے ہیں تو وہ سورۃ محمد میں ہمیں یوں ملتا ہے کہ وہ نہریں کتنی قسم کے اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی ہے، ذرا دیکھ لیجیے. یہ بھی انواع ہیں، اقسام ہیں نہروں کی، ورنہ ایک ایک نہر پتہ نہیں کتنی جگہوں پر بہ رہی ہوگی. دیکھتے ہیں سورہ محمد آیت نمبر 15. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. اس جنت کی حالت جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، متقیوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے جس جنت کا، اس جنت کی حالات تو بہت سارے، ایک حالت یہ ہے کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس کے اندر کئی نہریں ہوں گی پانی کی، نہ خراب ہونے والا ہوگا اس کا پانی. یہ تو ذائقہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی نصیب فرمایا ہے. مثلا آب زمزم ہے، اس کے پانی کو خراب ہوتے کسی نے نہیں دیکھا آج تک، اس کا پانی خراب نہیں ہوتا، اس کے کنویں کے اندر کوئی میل کچیل نہیں جمتی. کوئی ایسا پانی ہے جو اللہ آب زمزم کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے پاس تو اس سے بھی بڑی بڑی نہریں موجود ہیں. جنت کا پانی ہے نہیں. من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، اور کئی نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی بھی متغیر نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا. مختلف ہو سکتا ہے ذائقہ، یعنی مختلف نہروں کا مختلف انداز کا. جس طرح کوئی بکری کا دودھ ہوتا ہے اس کا ذائقہ الگ، اونٹی کا الگ، گائے کا الگ، بھینس کا الگ. تو ذائقے دودھ کے مختلف ہو سکتے ہیں، ذائقے مختلف تو ہو سکتے ہیں پر خراب ہونے کا تغیر اس میں نہیں آئے گا. لم يتغیر طعمه، اس کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں خراب ہو کر. وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، اب آپ دیکھ
جنتیوں کے گھروں کے نیچے نہروں میں جاری ہونا ہے. تو پتہ نہیں وہ کون سی نہریں ہوں گی, کس طریقے سے ہوں گی نیچے جاری رہ جانے والی, کیونکہ نہریں تو دودھ کی بھی ہیں, نہریں تو پانی کی بھی ہوگی. اور اسی طرح فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ, کئی نہریں ہوں گی شراب کی, ایسی شراب جو شراب طہور ہے, لذت للشاربین, پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی. دنیا میں شراب پیتے ہیں, شراب پیتے وقت انہیں لذیذ نہیں لگتی, کیونکہ وہ پینے والے کہتے ہیں کہ یہ ترش ہوتی ہے, یہ کھٹی ہوتی ہے, عجیب عجیب اس کے ذائقے ہیں. وہ اس کے بعد کی لذت لینا چاہتے ہیں. بعد کی لذت کیا ہے جی, کہ بندہ بندہ انسانیت سے نکل جائے, انسان ہی نہیں رہے گا, عقل اس کی مفلوج ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ انسانی دائرے سے باہر آنا چاہتے ہیں. اس کا نام انہوں نے لذت رکھا ہے. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ, لیکن وہ جو جنت کی شراب ہے, جنت کی جو خمر ہے, تو وہ لذت للشاربین, پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ معلوم ہوگی. اور یہ نہروں پر مشتمل ہوگی, چھوٹی چھوٹی نہیں تھی, بڑی بڑی نہریں. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى, کئی نہریں ہوں گی خالص اور صاف شفاف شہد کی. شہد ہوتا ہے نا, اعلیٰ کوالٹی کا شہد وہ ہوتا ہے جس کے اندر چھتے کے اجزاء مکس نہ ہو, کیونکہ اس کو نچوڑنا, اس کو اتارنا ایک مرحلہ ہوتا ہے, لمبے دن لگتے ہیں کہ نچڑ کر وہ برتن میں جمع ہوتا ہے. تو اس لیے عسل مصفا اس کو کہتے ہیں, صاف شفاف. اور وہ ہمارے یہاں تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے, جبکہ جنت میں تو اس کی نہریں جاری ہوں گی. تو اب ظاہر ہے کہ جنت کے اندر جو نہریں ہوں گی, انہوں نے درختوں کو پانی تو نہیں لگانا صرف, جنت میں تو یہ بھی نہریں ہیں. تو اب وہ تعبیر جس کو ہم کہتے ہیں کہ من تحتها الانہار اے من تحت اشجارها, ایک تعبیر یہ کی گئی ہے کہ اس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوگی. تو بھائی درختوں کے نیچے پانی کی سمجھ تو آ سکتی ہے, تو لہٰذا اس تعبیر پر یہ نظر موجود ہے کہ پھر دودھ, پھر شہد اور پھر خمر, یہ پھر نہریں کہاں جاری ہوگی. دیکھیں جی, بہتر تعبیر یہی ہے, ابھرموا ما حرم اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کے نقشے ہمیں نہیں دیے, ہم اپنی طرف سے ان نقشوں کو چھیڑ نہیں سکتے. پتہ نہیں کس طریقے کی وہ نہریں جاری ہوگی. البتہ ایک چھوٹا سا ڈیزائن اللہ نے ہمیں یہاں سمجھا دیا ہے, وہ ذرا دیکھتے ہیں. سورہ دہر کے اندر اللہ نے ان نہروں کے ڈیزائن پر کچھ تبصرہ ارشاد فرمایا ہے. کیا جی فرمایا, سورت کا نام سورہ دہر, آیت نمبر 5 سے منع کرنے لگے ہیں. فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. جو نیک لوگ ہوں گے ابرار, ان کو پلایا جائے, وہ پیئیں گے من کاسن, ایسے جام سے, کان مزاجھا کافورا, جس کی جو ملاوٹ ہوگی وہ کافور کی ہوگی. اور کافور کیا ہے, فرمایا عین یشرب بها عباد اللہ. اچھا, یہ کافور جو ہے یہ پانی کی اقسام میں سے. ابھی ہم نے پڑھا کہ پانی کی نہریں جاری ہوگی, اس کا مطلب ہے پانی بھی کوئی ایک ڈیزائن کا نہیں ہوگا. کہیں تو کے کافور کا پانی ہوگا, تو کہیں وہ پانی جو زمین پر ہے. اسی طرح شہروں کے پانی بھی مختلف ہیں, اور نمک کی کانوں کے ساتھ بہنے والے پانی مختلف ہیں. اسی طرح دور دراز کے سٹورے, جھیلوں والے جو پانی ہیں, ان کے ذائقے مختلف ہیں. پانی بھی کوئی ایک نہیں ہوگا. ہر کے کافور کا پانی ہے, ہر کے زنجبیل کا پانی ہے, تسنیم کے چشموں کا پانی ہے. یعنی نہریں تو پانی کی ہوں گی, لیکن نام ان کے, ذائقے ان کے الگ الگ ہوں گے. اب تو ہمیں یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ صرف مٹھاس کے لیے شہد ہوگا. اب پتہ چل رہا ہے کہ مٹھاس کے لیے پانی کے بھی ڈیزائن الگ الگ موجود ہیں.
تو یہ ایک چشمہ ابلے گا جی وہاں سے، عین یشرب بہا عباد اللہ، وہ ایک ایسا چشمہ ہے جس سے بندے پیئیں گے اللہ کے، یفجرونہا تفجیرا، چلائیں گے اسے نالیاں بنا کر، اشارے کر کر کے چلا رہی ہوگی۔ یہ ہے جی وہ جنت کے محلوں اور اس کے چشموں کا نظام۔ تو اب نہیں پتا کہ وہ اور کس طریقے کی ہوگی، وہاں تو جی اشاروں سے چلتی ہے۔ یہاں پر نہر کے لیے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کا حوض بنانا پڑتا ہے، اس کا دایاں بایاں کنٹرول کرنا پڑتا ہے، تو باقاعدہ اس کے بند بنانے پڑتے ہیں اور درمیان میں پانی چلتا ہے۔ یہاں پر تو لگتا ہے کہ پانی فضاؤں میں چل رہا ہوگا، کیونکہ یفجرون تفجیرا، اس کے لیے کوئی خاص پارٹ بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ واللہ عالم جی فرمایا عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، باغات ملیں گے اور باغات کے اندر نہروں کا یہ سلسلہ ہوگا، اور نہریں کہاں سے پھوٹیں گی؟ لگتا ہے کہ ان کی ابتدا چشموں سے ہوگی، اور چشمے نہر بن جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے بڑے بڑے چشمے ہوں گے۔ یہاں ہمارے ہاں جو چشمے ہوتے ہیں یہ بھی نہر بن جاتے ہیں، جس کو عربی میں دریا کہتے ہیں، نہر کہتے ہیں دریا کو، اور سمندر کو پہاڑ کہتے ہیں۔ تو نہر بن جاتی ہے نا چشموں سے، تو دریا بہنے لگ جائیں گے، تو دریا چشموں سے بنا کرتے ہیں۔ اس طرح کے بارش کا پانی آتا ہے پہاڑی پر، پہاڑی کو سٹوریج کرتی ہے اس کو، کچھ نالوں میں بہا دیتی ہے تو کچھ پتھروں کے سینوں میں جمع ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے لیکیج پڑتی ہے نا پہاڑوں کے اندر، تو وہاں سے چشمہ ابلتا ہے، ہم اس کو چشمہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پہاڑوں کی سٹوریج کی لیکیج ہوتی ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ وہ دریاؤں کا پانی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ انہار ہمارے ذہن میں نہر ہے جس کو ہم اپنی اردو میں نہر کہتے ہیں، ورنہ انہار تو دریاؤں کو کہتے ہیں۔ وہ دریاؤں پر جو مشتمل ہوگی، چھوٹی چھوٹی نہریں نہیں، بڑے بڑے دریا ہوں گے، اور یہ مختلف قسم کے پانی وہاں چل رہے ہوں گے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، ہو سکتا ہے اس کا سادہ سا جو مفہوم ہو کہ جتنی بھی نہریں ہوگی نا، ساری نہروں کے اوپر مکانات ہوں گے، پھر ان مکانات کے اوپر مکانات ہوں گے، غرف مبنیہ، بنے بنائے تیار مکان ہوں گے۔ مبنیہ کا لفظ سے مزید سمجھ آ رہا ہے کہ بنے بنائے تیار، یعنی وہ جس طرح فولڈنگ مکانات ہوتے ہیں، تیار کہیں اور کیا جاتا ہے، پھر اس کو اٹھا کر رکھا جاتا ہے کہیں، تو لگتا یہ ہے جنت کے بنے بنائے تیار مکان، وہاں کوئی تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آنن فانن تیار ہو جائیں گے، اور وہ بچھا دیے جائیں گے ان ساری نہروں پر۔ دیکھے گا جنتی نیچے کی شہد کی نہریں جاری ہیں، نیچے شراب کی نہریں جاری ہیں، مختلف پانی کے انواع کی نہریں جاری ہیں، تو وہ اوپر مکانات ہوں گی، نیچے اس کی نہریں ہوں گی۔ این ممکن ہے یہ سادہ سا مفہوم ہو، انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو دکھائیں گے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ساروں کی جنتوں کی نہروں کے ڈیزائن ایک نہ ہو۔ جس طرح جنتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں تو وہاں نہروں کے ڈیزائن بھی الگ الگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اشارہ تو قرآن نے کر دیا نا کہ جہاں سے نہر پھوٹے گی وہ ہوں گے چشمے، اور وہاں پر گھر کس کے ہوں گے جی؟ ابرار کے گھر، نیک لوگوں کے گھر، عباد اللہ۔ ابرار کے گھر آگے ہوں گے، یہ ایک درجہ ہے جو عباد اللہ سے ذرا چھوٹا تھا۔ اب عباد اللہ کا جو درجہ ہے وہ وہاں پر ہوگا جہاں سے نہریں پھوٹ رہی ہیں، چشموں کے ساتھ ساتھ ان کے گھر ہوں گے۔ ہمارے لیے ابرار کے لیے نہریں آ رہی ہوں گی، اور عباد اللہ، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے، تو ان کے لیے چشمے ہوں گے جی۔ خواص لوگ، انبیاء، صحابہ، بڑے بڑے لوگ ہیں جی، ہم ان کے خدام میں بھی بیٹھ جائیں تو بڑی بات ہے جی، کیونکہ وہاں پر جو خدام ہوں گے ان کے اپنے ہی مزے ہوں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، عباد اللہ تو اس کو مرضی سے چلائیں گے، ان خواص اس کو مرضی سے چلائیں گے، جو ابرار ہوں گے ان کے لیے بنی بنائی نہریں وہاں پر آ رہی ہوں گی۔
یہ ایک ڈیزائن قرآن سے ہمیں نظر آ رہا ہے. باقی حقیقی تفسیر تو وہ ہے جو انشاءاللہ آنکھوں سے جا کر دیکھیں گے. دعا کریں اللہ کریم ہمیں جنت میں لے جائے، جلدی جلدی جنت میں لے جائے، اور یہاں پر اطاعت کے لمحات اللہ پورے کرا دے. وما علینا